السلام علیکم۔ آج جو ہم کریں گے سوال کا جواب وہ ہے لان جوائنس۔ لان جوائنس پہ آپ کو اس طرح سے کوشچن آ سکتا ہے، اس کے شاعری کے بارے میں آ سکتا ہے، فن کے بارے میں آ سکتا ہے اور اس کے ماخذ کے بارے میں آ سکتا ہے۔ ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن آیا آپ آنسر یہ لکھ سکتے ہیں۔ ان سب کوشچن کا جواب ہے۔ لان جوائنس میں آپ کہیں گے کسی ناقد کی صحیح اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اسے مخصوص زمانی و مکانی حدود میں رکھ کر اس کے ناقدانہ خیالات کا جائزہ لیں۔ یعنی کہ اگر آپ کسی ناقد کی صحیح اہمیت کا اندازہ لگا رہے ہیں تو اس کے خیالات کا جائزہ لیا جائے، کیونکہ ہر ناقد اپنے عہد کے ادبی اور تہذیبی سوالوں کا جواب دیتا ہے، اس لیے اس سے اس کے عہد کے تہذیبی و معاشرتی حالات اور ان سے پیدا شدہ ادبی سوالات کو سمجھنا ضروری ہے۔ عہد قدیم کے ناقدوں میں لان جوائنس ایک ایسا اہم ناقد ہے جس کی شخصیت پر تاریک پردے پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جس طرح ہر انسان کا الگ نظریہ ہوتا ہے، تو ہر انسان کا الگ نظریہ ہے لان جوائنس کے بارے میں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ لان جوائنس وہ نیم تاریخی شخصیت ہے جو پالمیرا کی ملکہ زینوبیہ کا سیکرٹری تھا اور اپنے عہد کے نو افلاطونی فلسفہ سے متاثر ہونے کے باعث وہ ادب کو روح پرور اور وجد آفرین تاثرات کا حامل سمجھتا تھا۔ کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ پالمیرا جو ملک زینوبیہ ہے اس کا سیکرٹری تھا اور کیا کہتے ہیں کہ وہ ادب کو روح پرور اور وجد آفرین تاثرات کا حامل سمجھتا تھا، جبکہ دوسرے قدماء ادب کو عملی حیثیت سے پرکھتے تھے۔ لان جوائنس سے پہلے افلاطون اور ارسطو نے ادب کو اس کی عملی حیثیت میں دیکھا اور اس کی افادیت کے متعلق سوال اٹھائے۔ وہ ادب کو ترغیب دینے، مسرت پہم پہنچانے اور تزکیہ نفس کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ لان جوائنس کے بارے میں آپ نے یہ بتانے کے بعد پھر یہ بتانا ہے کہ لان جوائنس 213 میں پیدا ہوئے، 273 میں ان کی وفات ہوئی، انہیں قتل کیا گیا۔ ان کی عمر تب کیا تھی؟ 60 سال۔ آپ نے یہ بتانا ہے لان جوائنس کے نزدیک تب کوئی اسلوب طرفہ ہوتا ہے جب وہ قدرت و فن دونوں سے مل کر بنتا ہے۔ ان کے طرفہ کے ماخذات ہیں وہ بھی بتاؤں گی۔ طرفہ ہوتا کیا ہے ان کے نزدیک؟ تب کوئی اسلوب طرفہ ہوتا ہے جب وہ قدرت و فن دونوں سے مل کر بنتا ہے۔ آپ نے لان جوائنس کے بعد نظریہ شاعرین کا بتانا ہے۔ لان جوائنس کا نظریہ شاعری کے بارے میں بھی کوشچن آ سکتا ہے۔ نظریہ شاعری میں آپ نے بتانا ہے کہ لان جوائنس کے زمانے میں شاعری کے بارے میں یہ تصور تھا کہ شاعری الہامی چیز ہوتی ہے۔ شاعری کو عالم وجد اور کیفیت جنون کی تخلیق گردانا جاتا ہے۔ اس سیاق و سباق میں ہم لان جوائنس کے تصور شعر کی اہمیت کا صحیح اندازہ کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ اسلوب کے حصول میں اکتساب فن کی شعوری کوشش اور فنی قوانین اور ضابطوں کی اہمیت جتا کر لان جوائنس نے اپنے عہد کے اس عام رجحان کو رد کر دیا۔ انسانی ذہن کی اختراعی اور فنی صلاحیت فطری ہوتی ہے جو اکتساب سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کہ لان جوائنس کیا کہتا ہے کہ اس نے اعلیٰ اسلوب کے حصول میں اکتساب فن کی شعوری کوشش اور فنی قوانین اور ضابطوں کی اہمیت جتا کر لان جوائنس نے اپنے عہد کے اس عام رجحان کو رد کیا۔
وہ کیا کہتا ہے کہ انسانی ذہن کی اختراعی اور فنی صلاحیت فطری ہوتی ہے جو اکتساب سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس میں 2 کوٹیشنز دی ہوئی ہیں، میں دونوں پڑھ کے آپ کو سناؤں گی، آپ کو جو زیادہ اچھی یاد ہو آپ وہ لکھ دیجیے گا۔ ایک صاحب کا خیال ہے کہ ذہنی اختراع فطری چیز ہے جو علم سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اختراعی ذہن کی تخلیقات کے لیے محض ایک فن ہے، اور وہ فن قدرت کی جانب سے ودیت ہوتا ہے کہ وہ فن قدرت کی جانب سے ملتا ہے۔ سارے تکنیکی قوانین فطری تاثرات کے لیے مضر ثابت ہوتے ہیں، یعنی کہ نقصان دہ ہوتے ہیں، اور انہیں محض ایک بے جان ڈھانچہ بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک یہ کوٹیشن ہے، دوسری یہ ہے، لان جائنس کا کہنا ہے عظمت کو تازیانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور لگام کی بھی۔ یہ اس پیج پہ لاسٹ میں لکھا ہوا ہے۔ فطرت اچھی قسمت کے مترادف ہے اور فن نیک صلاح و مشورے کے، کہ عظمت کو تازیانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور لگام کی بھی۔ فطرت جو ہے اچھی قسمت کے مترادف ہے، اور فن کیا ہے؟ نیک صلاح و مشورے کے۔ نظریہ شاعری میں اپنے یہی بتانا ہے کہ شاعری جو ہے الہامی چیز ہوتی ہے۔ شاعر کو عالم وجد اور کیفیت جنون کی تخلیق گردانا جاتا ہے، کہ شاعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ عالم وجد اور کیفیت جنون۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اعلیٰ اسلوب کے حصول میں اکتساب فن کی شعوری کوشش اور فنی قوانین اور ضابطوں کی اہمیت جتا کر لان جائنس نے اپنے عہد کے اس رجحان کو رد کیا۔ لان جائنس کہتا ہے کہ انسانی ذہن کی اختراعی اور فنی صلاحیت فطری ہوتی ہے جو اکتساب سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ نظریہ شاعری کے بعد آپ نے بتانا ہے نظریہ فن۔ نظریہ فن میں آپ نے کہنا ہے لان جائنس کے نزدیک فطرت اور فن دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ اگر فطرت ہوگی اور فن نہیں ہوگا تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اگر فن ہوگا فطرت نہیں ہے تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ نظریہ فن میں یہ ہے کہ فطرت اور فن دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ مندرجہ بالا قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لان جائنس کے نزدیک فطرت کا صحیح تاثر محض فن کی موجودگی میں ہی ممکن ہے۔ اسی بات کو وہ یوں بھی کہتا ہے، محض فن کے ذریعے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادب کے بعض تاثرات صرف فطرت سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ لان جائنس کی یہ آراء اس کے نظریہ فن کی وضاحت کرتی ہے اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کی نظر میں فن کی اہمیت اور مقام کیا ہے۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ اصل تخلیقی اصول وہ ہے جس کے مطابق فطرت کی تخلیقی قوت فن کے تنظیمی ضابطوں کے مطابق خود کو ظاہر کرے۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ لان جائنس کے نزدیک اصول فطرت اور اصول فن میں کوئی تضاد موجود نہیں ہے۔ اس کا خیال ہے کہ دراصل فنی اصول بھی قوانین فطرت کے مطابق ہی مرتب کیے جاتے ہیں۔ تو لان جائنس کیا کہتا ہے؟ فطرت اور فن دونوں لازم و ملزوم ہیں، کہ فنی اصول جو ہیں وہ فنی اصول بھی قوانین فطرت کے مطابق ہی مرتب ہوتے ہیں، کہ جو فنی اصول ہیں وہ قوانین فطرت کے مطابق مرتب کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے طرفہ کے ماخذات۔ طرفہ کے کتنے ماخذات ہیں؟ عظمت خیال، شدت جذبات، ثنائے بدائے، شعری زبان یا انتخاب الفاظ۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ بتانا ہے طرفہ کے ماخذات میں پہلا ماخذ ہے عظمت خیال۔ عظمت خیال میں آپ نے کہنا ہے کہ آپ کی سوچ بہت بلند ہونی چاہیے، کسی بھی
بڑے کام کے پیچھے بڑی سوچ ہوتی ہے۔ کسی اسلوب کو طرفہ بنانے کے لیے اس میں پہلی چیز عظیم خیال ہے، جس سے عظیم فن پارے کو تخلیق کر سکے۔ عظیم خیال ہوتا ہے جس سے عظیم فن پارے کو تخلیق کیا جاتا ہے۔ اس میں عظمت خیال میں آپ نے یہ کوٹیشن ڈالنی ہے۔ لارڈ جائنس کا خیال ہے، بیان کی عظمت روح کی عظمت کی بازگشت ہوتی ہے، کہ بیان کی عظمت کے ساتھ روح کی عظمت بھی ہونی چاہیے، کہ یہ نہیں کہ صرف روح کی عظمت نہیں ہے اور بیان کی عظمت ہے۔ تو لارڈ جائنس کیا کہتا ہے؟ بیان کی عظمت روح کی عظمت کی بازگشت ہوتی ہے۔ عظمت خیال کے بعد نیکسٹ ماخذ ہے شدت جذبات۔ شدت جذبات میں آپ نے بتانا ہے احساس طرفہ اور شدت جذبات چونکہ دونوں ہماری روح سے قریب تر ہیں، اس لیے وہ اسے اپنا صفت کلام سے پہلے اپنا اثر دکھاتے ہیں، اور اس کی وجہ ان کا آپس میں فطری تعلق ہے۔ شدت جذبات کیا ہے؟ احساس طرفہ اور شدت جذبات۔ احساس طرفہ اور شدت جذبات دونوں ہماری روح سے قریب تر ہیں، اس لیے وہ صنعت کلام سے پہلے اپنا اثر دکھاتے ہیں، اس کی وجہ ان کا آپس کا فطری تعلق ہے۔ شدت جذبات میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ طرفہ میں کوئی بھی فن ہو سکتا ہے، خواہ شاعری ہو، نثر پارہ کا ہو، نظم کا ہو، بس اس فن میں آپ کو مہارت ہو تو وہ آپ کو طرفہ کے مقام پر پہنچا سکتا ہے۔ شدت جذبات کے آپ کے جذبات میں شدت پائی جانی چاہیے، اور یہ کوٹیشن آپ اس میں ڈال دینا کہ احساس طرفہ اور شدت جذبات جو ہیں دونوں ہماری روح سے قریب تر ہیں۔ شدت جذبات کے بعد آپ نیکسٹ ماخذ بتائیں گے ثنائے بدائع۔ ثنائے بدائع میں آپ نے یہ کہنا ہے ان فنی لوازم کی بحث میں جو طرفہ کے حصول کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لارڈ جائنس سب سے پہلے ثنائے بدائع سے بحث کرتا ہے۔ ثنائے بدائع میں آپ نے کہنا ہے کہ قدرتی استعمال ہو تو قاری کو آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ ثنائے بدائع میں آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، اگر آپ کسی استعارہ کا استعمال کر رہے ہیں تو اتنا بھی نہ کریں کہ اس کی بھرمار کر دیں۔ ثنائے بدائع کا مناسب استعمال، کہ آپ استعارہ کا استعمال کر رہے ہیں تو مناسب استعمال کریں کہ اس بھرمار نہ کریں۔ ثنائے بدائع میں آپ نے جو کوٹیشن ڈالنی ہے وہ یہ ہے، بقول لارڈ جائنس ثنائے بدائع اس وقت مؤثر ہوتے ہیں جب ان کے وجود کا احساس نہ ہو۔ اگر کوئی شاعری کر رہا ہے تو اس میں مبالغہ آرائی ہوگی، جس سے وہ بڑھا چڑھا کر بات کو پیش کرے گا، لیکن اس انداز سے بیان کیا جائے کہ اس میں حقیقت کا رنگ واضح ہو۔ ثنائے بدائع میں آپ نے یہی بتانا ہے کہ ثنائے بدائع میں ایسے الفاظ، ایسے استعارہ، ایسی تشبیہات وغیرہ استعمال کی جائیں کہ ان کا استعمال مناسب ہو، ان کا استعمال کی بھرمار نہ کی جائے۔ ثنائے بدائع اسی وقت مؤثر ہوتے ہیں جب ان کے وجود کا احساس نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے شعری زبان یا انتخاب الفاظ۔ شعری زبان یا انتخاب الفاظ میں آپ نے یہ بتانا ہے طرفہ کا چوتھا ماخذ صحیح انتخاب الفاظ ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے لارڈ جائنس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ معمولی اور غیر معمولی دونوں قسم کے الفاظ اپنی مناسب جگہ پر مؤثر اسلوب کا باعث بنتے ہیں، کہ آپ جو بھی الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں مناسب جگہ پہ کریں،
بے شک کوئی لفظ بہت اچھا ہے لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے استعمال میں لے آئیں گے تو وہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ تو شعری زبان یا انتخابی الفاظ میں وہی الفاظ کا انتخاب کیا جائے جو مناسب ہو۔ جس طرح خطابت میں جو عظمت، حسن، قوت، وزن، نرمی اور لطافت پیدا ہوتی ہے وہ دراصل الفاظ کے سحر کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ لان جائنس کا خیال ہے، حسین الفاظ خیال کے لیے روشنی کا کام دیتے ہیں، لیکن وہ الفاظ کے مناسب و موزوں انتخاب کا شدت سے قائل ہے۔ کوئی لفظ خواہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، موقع و محل کی مناسبت سے ہی اپنا اثر دکھائے گا۔ لفظوں کی عظمت ہر مقام پر برمحل نہ ہوگی۔ تو آپ نے یہی بتانا ہے، یہ جو ان کے ماخذ میں آپ نے ایک تو ثنائی بدائی کا بتایا، دوسرا مؤثر الفاظ کا بتایا، تیسرا آپ نے عظمت خیال کا بتایا، چوتھا شدت جذبات کا بتایا۔ اس میں آپ پانچواں یہ بھی ایڈ کر دینا، عظمت زبان اعلیٰ زبان کا انتخاب، کہ کون سا لفظ کہاں استعمال کرنا ہے۔ ایک ہی الفاظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، کئی الفاظ ایک ہی معنی دے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ نے الفاظ کا انتخاب مہارت سے کرنا ہے۔ جو چیز مانوس ہوگی وہ قابل یقین بھی ہوگی، اسی لیے حسین الفاظ خیال کے لیے روشنی کا کام دیتے ہیں۔